بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 نمبر آیات سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یا ایھا الناس پورے لوگوں سے مخاطب ہے، اور پورے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کا میں نے آپ کو پچھلے والے اس میں بتایا تھا بیان میں، تو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذین خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو آپ کا رب ہے کون جس کی عبادت کرو؟ یہ وہ رب ہے جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، صرف آپ کو پیدا نہیں کیا لیکن آپ سے جو پہلے آئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے آپ لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی سورہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ جو رب کی جو ڈسکرپشن ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، وہ اس میں اللہ عز و جل نے ہم نے بتایا ہے الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں سے مخاطب ہے، تو رب کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلینیشن بتائی ہے وہ کیا ہے؟ جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا۔ تو جو آپ کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کے اوپر، یہ سب سے بڑی محبت ہے، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ تو یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی بولا تھا کہ معاذ اللہ کہ مجھے پیدا کرو، کہ میں کیوں پیدا ہوا، اپنی زندگی سے بیزار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ لوگوں کو پیدا کیا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من رحم ربک، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم جو ہے، وہ اپنی جو مرسی ہے، رحم ہے، وہ دکھا سکے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ، اس لیے اس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ جو زندگی ہے آپ لوگوں کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ آپ کی جو زندگی ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کو نہیں پیدا کیا، لیکن آپ سے جو پہلے لوگ تھے، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بھی پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پیدا کی ہوئی ہر چیز، خصوصاً جو انسان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، رحمت ہے، اور بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، آپ دنیا میں چاہے کچھ بھی کرو، یا دنیا میں آپ کو جو ہے وہ رہنمائی نہیں دی۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد آپ کو رہنمائی دی، آپ کو گائیڈنس دی، آپ کو جو ہے وہ روشنی دی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طور طریقہ، وہ ان کی زندگی، ان کے جو زندگی میں انہوں نے کیا کیا کیا، وہ ساری چیزیں دی، جیسے آپ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں ان چیزوں سے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منع کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تتقون کا مطلب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائیں، یا اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہدایت دے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ تو کافی لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یا مسجد کے امام کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ ہدایت جو ہے، اس کا مطلب ہے گائیڈنس، رہنمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو رہنمائی دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ کوئی ایسا فورس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ باہر سے آ کے آپ کو کوئی دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی یہ چیز دے دی ہے، رہنمائی دے دی ہے، اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا حدیث سمجھتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی آپ کے اوپر کچھ بھی پڑھ کے آپ کے اوپر دم کر دے کہ مجھے ہدایت مل گئی، نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جو ہے آج بارش ہو، یا بارش کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ چیزیں اللہ عز و جل نے ہمیں آلریڈی دے دی ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پوری ذمہ داری دی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہدایت ہے، یہ ساری چیزیں ہے تو اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس چیز کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے 100% ہدایت آپ کو مل گئی اور پھر آپ جو ہے وہ صحیح ہو گئے، نہیں۔ آپ کو اپنی طرف سے کچھ ایفرٹس، اپنی طرف سے کچھ محنت، یہ چیز اپنی طرف سے جو ہے وہ کرنا پڑے گا ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے آپ کو سوتے ہوئے یا آپ قرآن نہیں کھولیں اور آپ نماز نہیں پڑھیں اور پھر کہیں کہ مجھے ہدایت ملے، ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی پیدا کیا اور تم لوگوں سے جو پہلے آئے تھے ان کو بھی پیدا کیا، جیسے تم جو ہے اپنے آپ کو تم اپنی حفاظت کر سکو، تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو پیدا کیا اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ تو یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس ہدایت کو لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف کے پاس جو ہے رب کی طرف آؤ، واپس آؤ، اعبدوا ربکم۔ آپ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اپنے رب کی طرف آؤ جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، آپ لوگوں سے جو پہلے آئے تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور آپ لوگوں جسے آپ لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمیں جو گائیڈنس دی ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔